تکبیر تحریمہ کا بیان۔ شروع میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ تحریم کے معنی ہیں کسی چیز کو حرام کر دینا، یعنی تکبیر تحریمہ تمام مباحات کو حرام کر دیتی ہے اور انسان عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہیں اور جو باتیں نماز کے خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ وجہ ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہنے کی، جس وقت امام شروع میں اللہ اکبر کہہ چکے تو فوراً مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہے۔ اگر مقتدی اکبر کا لفظ امام کی تکبیر سے پہلے کہہ دے گا تو نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر امام رکوع میں ہو اور مقتدی رکوع میں پہنچ کر کہے تو نماز شروع نہ ہوگی۔ عالمگیری اسی مسئلہ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر نمازی اس باب میں غلطی کرتے ہیں۔ مسئلہ اگر مقتدی کو پہلی رکعت مل گئی تو تکبیر تحریمہ کی شرکت کی فضیلت مل جائے گی۔ ایک شخص نے امام کو رکوع میں پایا اور اس نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی، مگر نہ رکوع کی تکبیر کی نیت کی نہ تکبیر تحریمہ کی، تو اس شخص کی نماز تو صحیح ہو جائے گی مگر نیت لغو ہوگی۔ عالمگیری مسئلہ گونگا آدمی اور وہ ان پڑھ شخص جو اچھی طرح اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتا، اس کو صرف نماز کی نیت کر لینا کافی ہے، زبان کو حرکت دینا واجب نہیں۔ عالمگیری تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ کانوں تک یا موڈوں تک؟ اس میں بھی دو مذہب ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ اور حضرت امام احمد حنبل کا مذہب یہ ہے کہ دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور ان دونوں اماموں نے حدیث دائل بن حجر سے تمسک کیا ہے، جس کو مسلم ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نیز کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیثیں جو حنفیہ کے موافق ہیں، کتاب صحاح ستہ میں بکثرت آئی ہیں۔ صرف دو تین حدیثیں ایسی ہیں جو بظاہر مسلک کے حنفیہ کے خلاف نظر آتی ہیں۔ یہاں ہم پہلے حنفیہ کے موافق چند احادیث پیش کرتے ہیں، اس کے بعد مخالف حدیثوں کا جواب دیں گے۔ صحیح مسلم میں دائل بن حجر سے روایت ہے، ترجمہ یعنی تحقیق، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا دونوں ہاتھوں کو جبکہ داخل ہوئے نماز میں اور تکبیر کہی اور رکھا دونوں ہاتھوں کو باوقت اٹھانے کے مقابل دونوں کانوں کے، یعنی سنن ابو داؤد، سنن نسائی، مسعجم، طبرانی اور قطانی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ نیز صحیح مسلم میں مالک بن حواری سے روایت ہے کہ یعنی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے تو اٹھاتے تھے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کہ دونوں کانوں کے برابر کر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی اسی صحیح مسلم میں آئی ہے۔ نیز مسند امام احمد، مسند اسحاق بن راویہ، سنن ابن ماجہ اور سنن بہقی وغیرہ کتب احادیث میں بھی اسی قسم کی احادیث بکثرت آئی ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ احادیث، یہ اسائد معتبر کتاب معتمدہ میں موجود ہے، ان سے حنفیہ کا مذہب بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ باقی رہیں وہ دو باقی حدیثیں جن میں یہ مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو موڈوں تک اٹھاتے تھے، جیسے حدیث ابو حمید سعدی کی جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں مروی ہے، اور حدیث ابن عمر جو صحیحین میں مروی ہے۔ ان کی صحت میں کسی حنفی کو کلام نہیں، لیکن وہ ان عذر میں محمول کرتے ہیں، جیسا کہ طحاوی نے بھی تحقیق لکھا ہے اور
سنن ابو داود میں بھی مروی ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، پس آپ ہاتھ اٹھاتے تھے کانوں تک۔ بعد اس کے دوسرے سال ایام سرما میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور صحابہ بسبب سردی کے چادریں اوڑھے ہوئے تھے اور چادروں کے اندر اپنے ہاتھوں کو موڈوں تک اٹھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا موڈوں تک اٹھانا بسبب سردی کے تھا، اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے۔ پھر حنفیہ کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ان دونوں قسم کی احادیث میں کچھ بھی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا اس طرح پر کہ دونوں انگوٹھے کان کے نیچے کے مقابل ہوں تو لا محالہ ہاتھ کی ہتھیلی کس قدر موڈوں کے مقابل رہے گی۔ پس اس پر اس بات کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ موڈوں تک اٹھائے، کیونکہ ہاتھ نام ہے انگلیوں سے آخر تک کا، نہ صرف انگلیوں کا، اور اس امر کی تصریح روایات دلائل میں بھی موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس باب میں حنفیہ کا مذہب حدیث کے ہرگز مخالف نہیں۔